ناگراج یہی ہے وہ اپرادھی جو اب تک کئی آدمیوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ یہی ہے وہ پاکھنڈی جس کی تلاش میں تمہارے آدمی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ دماغ سن ہو گیا، رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا اور میں پتھرائی ہوئی نظروں سے بیلا کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سناٹا طاری تھا۔ سنسنی کی ایک لہر تھی جس نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہڈیوں کا گودا تک شاید برف کی طرح جم کر رہ گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی پر چیونٹیاں اور گردن پر کینچوے سے رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک لمحہ کو تو یوں محسوس ہوا جیسے اس دنیا میں میرا وجود ہی نہ رہا ہو، اور پھر جیسے میں ہوش میں آ گیا۔ بیلا کے اس اقدام نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کٹھن ترین حالات کا مقابلہ کیا تھا، موت کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا، لیکن کبھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میری ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی، لگتا تھا لڑکھڑا کر گر پڑوں گا، لیکن میں نے فوراً ہی اس کیفیت پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھا تھا، لیکن بیلا مجھ سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اپنی جان کے خوف سے وہ مجھ سے غداری نہیں کرے گی۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران وہ کم از کم 3 مرتبہ اپنے آپ کو اس طرح میرے حوالے کر چکی تھی کہ کوئی شریف عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ میری سب سے بڑی حماقت تھی کہ بیلا کو زیر کر لینے کے بعد میں اسے شریف سمجھنے لگا تھا اور یہ فرض کر لیا تھا کہ اب وہ میرے کھونٹے سے بند چکی ہے اور مجھ سے الگ ہونے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن وہ بہت عیار ثابت ہوئی۔ اس نے اس دوران قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، موت کے ان فرشتوں سے بچنے کے لیے بار بار میری مدد کی۔ اس کی مدد سے ان کے کئی آدمی میرے ہاتھوں مارے بھی گئے، بار بار میرے ہاتھوں اپنی عزت لٹا کر اپنے کئی آدمی مروا کر۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ اب وہ مجھ سے دور نہیں ہوگی، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسی تنظیم کی رکن تھی جو اسرائیلی موساد کے بعد دہشت گردی اور تخریب کاری میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میں اخبارات میں را کی سرگرمیوں کے بارے میں پڑھتا رہتا تھا۔ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہونے والی تخریب کاری اور دہشت گردی کی ہر واردات کے پیچھے را کا ہاتھ ہوتا تھا۔ ٹرینوں، بسوں اور پبلک مقامات پر بموں کے دھماکے، سڑکوں پر فائرنگ وغیرہ اسی تنظیم کی کارستانیاں تھیں، اور بیلا بھی اس تنظیم کی رکن تھی جو پاکستان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ بے وقوف تو میں ہی تھا جو بیلا جیسی عورت کے چکر میں آ گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورتی سے مجھے بے وقوف بناتی رہی تھی۔ اپنے آدمیوں کو میرے ہاتھوں مروا کر اس نے میرا اعتماد حاصل کیا تھا۔ ناگراج اور دوسرے لوگوں کی سفاکیوں کے قصے سنا کر اس نے میری ہمدردیاں حاصل کر لی تھی، اور اس دوران بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے مجھے بتدریج موت کی بھیانک وادی کی طرف دھکیلتی رہی تھی، اور میں بڑے اطمینان سے اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو راستے میں بھی کسی جگہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ ایسے کئی مواقع اسے ملے تھے۔ وہ بڑی آسانی سے مجھے رائفل کی زد پر لے کر اپنی بات منوا سکتی تھی، لیکن وہ میری ذہانت اور بے خوفی سے بھی واقف رہی ہوگی۔ اسے اندیشہ رہا ہوگا کہ اس کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی اور الٹا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا اور میں بڑی آسانی سے اس کی چال میں آ گیا تھا۔ بیلا اس وقت کاراکوف تانے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی سفاکی نے اس کا سارا حسن غارت کر دیا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ سرد میری تھی۔ اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی، اور میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ میری کسی معمولی سی حرکت پر بھی ٹریگر دبانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ بیلا، میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا تم یہ بھول گئی ہو کہ یہ لوگ اب تمہارے بھی دشمن ہیں اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ اور تم یہ بھول گئے ہو کہ میں بھارتیہ ناری ہوں۔ بیلا کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ بھارتیہ ناری اپنے خون کی بلی تو دے سکتی ہے، لیکن اپنے دیش کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور وہ جو تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے میں اب بھی تیار ہوں۔ بیلا نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تم ایک بہت مضبوط اور طاقتور مرد ہو۔ تمہارا قرب حاصل کرنے کے بعد کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے پاس جانا پسند نہیں کرے گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، وہ سب کچھ تو میں نے تمہیں اپنی مٹھی میں لینے کے لیے کیا تھا۔ میری عزت میرے دیش کی عزت سے زیادہ اہم تو نہیں۔ بڑی عجیب منطق ہے، میں نے کہا۔ وہ جس دیش کی عورتیں اس طرح اپنی عزت لٹاتی پھر رہی ہوں تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔
بہرحال رائفل نیچے کر لو، لوگ کچھ خوف زدہ سے ہو رہے ہیں اور وہ جلاد بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑ جائے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ اب تم یہاں سے جا سکو گے۔ بیلا غرائی۔ کنیا۔ ناگراج کی گونجتی ہوئی آواز سن کر میں نے اس طرف دیکھا۔ وہ خون بھری سرخ آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم کنیا، اور یہ مورکھ کون ہے جس پر تم اتنے بڑے اپرادھ کا آروپ لگا رہی ہو؟ ناگراج۔ بیلا چیخی۔ یہ وہی اپرادھی ہے جو اب تک کئی خون کر چکا ہے۔ اسے پاکستان سے لایا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے 3 محافظوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کے بعد یہ خون پر خون کرتا چلا گیا۔ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بڑی مشکل سے اسے یہاں تک لائی ہوں۔ میرا خیال ہے ناگراج نے بیلا کو پہچان لیا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس شناسائی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مندر میں تھا اور مندر میں اس کی حیثیت کچھ اور تھی۔ اگر یہ ہتھیارہ ہے تو اسے قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، ناگراج نے کہا۔ ایسی چیزوں کے فیصلے قانون ہی کرتا ہے۔ یہ مندر ہے، بھگوان کا گھر۔ دنیا میں اس سے پوتر جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا جس سے یہ پوتر استھان ناپاک ہو جائے۔ تم اپنی یہ رائفل پھینک دو اور اسے اس دروازے سے باہر لے جاؤ۔ اس کا فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی ادھیکار نہیں۔ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح لا تعلقی کا اظہار کرے گا، لیکن بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ کسی قسم کا شدید رد عمل ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو پاپ، ظلم اور ناانصافی کے خلاف بھاشن دے رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کی نیک نامی پر حرف آتا۔ اس لیے اس نے بیلا کو جھڑک دیا تھا اور اسے رائفل پھینک کر مجھے یہاں سے لے جانے کا حکم دیا تھا۔ بیلا نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس نے رائفل پھینک دی۔ جب بیلا مجھ پر رائفل تان کر چیخی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ 6 تو خوفزدہ ہو کر باہر بھاگ گئے تھے اور اس وقت حال میں صرف 8-10 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی اٹھ کر آگے آ گئے۔ مہاراج، ان میں سے ایک ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اگر آپ آگیا دیں تو ہم اس اپرادھی کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ ناری اکیلی ہے، آپ نے اسے نہاتا بھی کر دیا ہے۔ کہیں راستے میں یہ پاکھنڈی اس ناری کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شانت رہو، ناگراج نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ ناری اسے ہمارے چرنوں تک لائی ہے تو اسے پولیس تک بھی لے جائے گی۔ میرا آشیرواد اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بیلا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اسے یہاں سے لے جاؤ کنیا۔ ہم دھرمچاری لوگ ایسے معاملوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں مت الجھاؤ۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ بیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو الجھن سی تیر گئی، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے بلی جیسی ہلکی سی غراہٹ نکلی۔ اس دروازے کی طرف چلو، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے پاس ریوالور موجود ہے۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ حال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے اور ناگراج کا بھاشن بھی دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں سامنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیلا میرے ساتھ جڑ کر چل رہی تھی۔ میں نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ مندر سے نکلتے ہی بیلا کی گردن ناپ لوں گا اور اسے ایسی سزا دوں گا، آئندہ زندگی میں کسی کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن میں ایک بار پھر یہ بھول گیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے چکر میں پھنس گیا تھا جو نہایت عیار، دھوکے باز، سفاک اور ظالم تھے۔ اس دروازے کے باہر دائیں بائیں بہت کشادہ اور طویل برآمدہ تھا، جس کے سامنے کشادہ صحن تھا اور اس کے دوسری طرف بھی مندر کے حصے کی کوئی عمارت تھی۔ برآمدے اور صحن میں بہت سے لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ میرے لیے فرار کا بہترین موقع تھا۔ اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں بیلا گولی چلانے کی حماقت نہیں کرے گی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ برآمدے میں نکلتے ہی 2 آدمی دائیں بائیں میرے ساتھ جڑ کر چلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرگوشیانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی، کوئی برا خیال من میں مت لائیو بایا، ورنہ تمہاری لاش یہاں تڑپتی رہے گی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اب ناگراج کی چال بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے چیلوں کے سامنے مجھے بیلا کے ساتھ حال سے نکلنے کا موقع تو دے دیا تھا، لیکن یہاں اس کے گرگے میرے منتظر تھے اور باہر نکلتے ہی انہوں نے دونوں طرف سے مجھے گھیر لیا تھا۔ پستولوں کی چبھن میں اپنے دونوں پہلوؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ سامنے والے برآمدے میں جانا ہے بایا، اس مرتبہ دوسرا آدمی بولا تھا۔ اس عمارت کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جہاں نہ تو باہر کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی اندر کی آواز باہر سنی جا سکتی ہے۔ اس تہہ خانے میں چل کر تم سے حساب کتاب کریں گے۔ ویسے تم ہو بہت حرامی آدمی، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا کھاتا کھول دیا۔ ناگراج تم سے ناراض بھی ہے اور بہت خوش بھی۔ وہ شخص رکے بغیر بولتا رہا۔ ناراض اس لیے کہ تم نے اس کے کئی بندے مار دیے ہیں، اور خوش اس لیے
کہ بہت عرصہ بعد تیرے جیسا بندہ ملا ہے۔ تمہیں جب سدا کر واپس پاکستان بھیجا جائے گا تو وہاں تو قیامت آ جائے گی۔ ویسے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بایا، ناگراج تیرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا، بڑا خیال رکھے گا تیرا۔ حساب کتاب تو ہمیں کرنا ہے اور ناگراج کے آنے سے پہلے ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے، بس اب چپکے سے چلتا رہے۔ صحن میں بہت سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے تہہ خانے تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میری آزادی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، اور اس تہہ خانے میں میرے ساتھ جو کچھ ہونا تھا اس کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ ناگراج کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دنیا کا شفاق ترین آدمی ہے۔ میں نے اب تک ان کے کم از کم 8 بندے مار دیے تھے۔ وہ مجھے تہہ خانے میں مہمان بنا کر تو نہیں رکھیں گے۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں طرف سے پستولوں کی چبھن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتے چلتے رک گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتے میں نے بڑی تیزی سے دونوں کوہنیاں پیچھے کی طرف ماری۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میری دونوں کوہنیاں ان دونوں کی کلائیوں پر لگی۔ ان کے پستول دونوں طرف سے پہلوں سے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک کے منہ سے اوں کی آواز نکل گئی تھی، لیکن میں ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ سامنے ایک سادھو دونوں ہاتھ جوڑے چلا رہا تھا، ٹخنوں تک گیروے رنگ کا میلا سا چوغا، بے تحاشا بڑے ہوئے بال، داڑھی اور مونچھوں کے بال بھی اس طرح بڑے ہوئے تھے کہ منہ کا دانہ چھپ گیا تھا۔ صرف پھولے ہوئے گال اور سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اپنے ان دونوں عیاروں کو دھکا دینے کے بعد میں اس سادھو کی طرف لپکا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ تھا کہ ان دونوں عیاروں بلکہ ان کے ساتھ بیلا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر اس سادھو کو پکڑ کر ان کی طرف دھکیل دیا۔ میری یہ کارروائی بھی ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ سادھو ان دونوں سے جا کر ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی بیک وقت 2 فائر ہو گئے اور 2 گولیاں اس سادھو کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ سادھو ان دونوں کو ساتھ لیتا ہوا فرش پر گرا تھا۔ انہوں نے گولیاں اضطراری کیفیت میں چلائی تھی۔ میرے خیال میں وہ یہی سمجھے تھے کہ میں نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا تھا، اور ان دونوں نے بیک وقت گولیاں چلا دی تھی۔ پوجا کے لیے آنے والا بیچارہ سادھو گولیاں کھا کر ڈیر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سادھو کو ایک طرف دھکیل کر بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پھر گولی چلا دی، اور اس مرتبہ یہ گولی ایک بوڑھی عورت کے سینے میں پیوست ہو گئی، جو دونوں ہاتھوں میں ایک تھال اٹھائے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ تھال میں ایک ناریل، پھولوں کا ہار، کچھ مٹھائی اور ایسی ہی چیزیں تھیں۔ گولی لگتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح لہرائی۔ تھال اس کے ہاتھ سے نیچے پختہ فرش پر گرا اور چھناکے کی آواز پیدا کرتا ہوا ایک طرف لڑکنے لگا۔ پہلی 2 گولیاں اس وقت چلی تھی جب سادھو ان دونوں کے اوپر گرا تھا۔ دونوں کے پستول سادھو کے سینے کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے گولیوں کی آواز زیادہ نہیں ابھر سکی تھی اور لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن تیسری گولی اور بڑھیا کی چیخ اور تھال کے چھناکے سے وہاں ایک بگدڑ مچ گئی تھی۔ عورتوں کی چیخیں آسمان کی خبر لانے لگیں۔ مرد بھی چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ میں اس وقت تک لوگوں کو دھکیلتا ہوا مندر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحہ ایک اور فائر ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ گولی بیلا نے چلائی تھی۔ اس نے نشانہ تو میرا ہی لیا ہوگا، لیکن گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی پھر کسی عورت سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، جبکہ دوسرا بدحواس لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ نا جی، رک جاؤ، تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ بیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بیلا مجھ سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھی، اور اتفاق سے اس وقت میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ بیلا نے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ فائر کرنے کی پوزیشن میں تھی، لیکن میں نے اس کی پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے فائر ہوا اور یوں لگا جیسے میرے بائیں بازو میں کوہنی سے کچھ اوپر دہکتا ہوا انگارہ پیوست ہو گیا ہو۔ گولی میرے بازو میں لگی تھی۔ گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی یا اندر ہی رہ گئی تھی، یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے سامنے پتھر کی کشادہ سیڑھیوں پر چھلانگ لگا دی اور دوڑتا چلا گیا۔ پتھر کی 12-13 سیڑھیاں تھیں جن کے اختتام پر کشادہ گلی تھی، جو تقریباً 50 گز آگے جا کر مین روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس گلی کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لاتعداد دکانیں تھیں جو پھولوں، ناریل، مٹھائی، مورتی اور ایسی کئی لاتعداد چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ پوجا اور یاترا کے لیے آنے والے لوگ یہیں سے چیزیں خریدتے اور مندر میں بھگوان کی مورتی کے سامنے بھیٹ کر دیتے۔ مندر کے اندر تو غدر سمچا ہوا تھا، مگر باہر کے لوگ ابھی تک غالباً اس ہنگامے سے بے خبر تھے۔ کچھ لوگ سیڑھیوں پر آ رہے تھے اور دکانوں کے سامنے تو بہت سے لوگ تھے۔ گلی میں بھی لوگ موجود تھے۔ 2-3 بوڑھی عورتیں گلی کے وسط میں کھڑی ہار بھی بیچ رہی تھی۔
میں ابھی آخری سیڑھی پر تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی بیلا کے ایک ساتھی نے چلائی تھی۔ میں لوگوں کو دھکے دیتا ہوا گلی میں دوڑتا رہا۔ سامنے آتے ہوئے ہٹے کٹے آدمی سے زوردار دھکا لگا۔ میں اچھل کر دکانوں کے قریب سڑک پر گرا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ 2 دکانوں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ تھا جہاں پھولوں کے خالی ٹوکرے، خالی کارٹن اور اس قسم کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس طرف چھلانگ لگا دی۔ دکانوں کے پچھلی طرف رہائشی مکان تھے اور تنگ اور اندھیری گلیاں تھیں۔ میں ان گلیوں میں دوڑتا رہا۔ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ 1-2 فائر بھی ہوئے تھے لیکن میں رکے بغیر دوڑتا رہا۔ اجنبی شہر کی اجنبی گلیاں اور اجنبی لوگ، مجھے کہیں پناہ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ پہلے مجھے بیلا کی مدد حاصل تھی لیکن اب وہ بھی میری دشمن ہو گئی تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ میرے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اگر خون فوری طور پر نہ روکا گیا تو صورتحال بگڑ سکتی تھی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا لیکن خون کا بہاؤ روکنا بہت ضروری تھا۔ مجھے ایک جگہ پڑا ہوا پرانا چیتھڑا مل گیا جسے میں نے سختی سے بازو کے زخم پر لپیٹ لیا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور دانتوں سے گرہ لگائی اور ان گلیوں میں چلتا رہا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے خیال میں میرے لیے ایک ہی جگہ محفوظ ہو سکتی تھی، شہر کی نواحی پہاڑیاں، لیکن مجھے راستوں کا علم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون سا راستہ مجھے کس طرف لے جائے گا۔ میں تو بس چلتا رہا۔ گلیوں سے نکل کر میں ایک کشادہ سڑک پر آ گیا جس پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سڑک پار کر لی اور ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ ایک چیختی ہوئی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ رہا، پکڑو، گولی مار دو اسے۔ میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ وہ 2 آدمی تھے جو میری طرف دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ایک کشادہ گلی تھی جس کے دونوں طرف شاندار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ 1-2 بنگلوں کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ میں اس گلی میں دوڑتا ہوا ایک اور گلی میں مڑ رہا تھا کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ وہ دونوں نہیں تھے جن سے منظر میں سامنا ہوا تھا، کوئی اور تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وسیع پیمانے پر میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی ایک اور گلی میں گھوما، ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت بنگلے سے نکل کر سامنے کھڑی ہوئی کار کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، میں نے اپنی جگہ سے دوڑ لگا دی۔ کار کے قریب پہنچ کر میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا کہ کوئی شریف آدمی میرے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے باہر گھسیٹ لیا۔ وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ کار سے باہر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا پیر ساڑی میں الجھ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت چیختے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ انجن سٹارٹ تھا۔ میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر کلچ چھوڑ دیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھی اور اس وقت 2 آدمی بنگلے سے نکل کر زمین پر گری ہوئی اس عورت کی طرف لپکے تھے اور پھر ایک آدمی چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑا۔ اس وقت میرا تعاقب کرنے والے بھی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بھی کار کے پیچھے دوڑے۔ ایک نے گولی چلا دی۔ گولی نے پہلی عقبی ونڈ سکرین توڑی اور پھر اگلی سکرین میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے کار بڑی تیزی سے ایک اور گلی میں گھما دی اور پھر میں کار کو مختلف گلیوں اور سڑکوں پر گھماتا ہوا شہر کے ایک اور علاقے میں نکل آیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میری تلاش پورے شہر میں ہو رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے شکاری کتے کسی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں۔ میں کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں آباد یہ علاقہ خاصا بارونق تھا۔ پہاڑیوں پر بھی خوبصورت عمارتیں تھیں۔ ایک طرف بلندی پر کوئی بہت بڑا مندر تھا۔ یہ مندر دراصل کئی عمارتوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور پہاڑی پر دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خطے میں آباد ہندوؤں کی اکثریت جین مت کی پیروکار تھی۔ یہ ہندو دیوتا اریوا کو ماننے والے تھے جسے ہمالیہ کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا۔ یوں یہاں دوسرے دیوتاؤں کے مندر بھی تھے مگر زیادہ تعداد جین مندروں کی تھی۔ سامنے پہاڑی پر دور تک پھیلا ہوا مندر بھی جین مندر ہی تھا۔ کار کا انجن اچانک ہی ہچکولے کھانے لگا۔ میں نے گیئر بدل بدل کر اس کا ردم برقرار رکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور پھر فیول بتانے والے ڈائل پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کار روک لی اور اپنے زخمی بازو کو دیکھنے لگا۔ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے جس کپڑے سے پٹی باندھی تھی وہ بہت ہی غلیظ اور گندا تھا۔ وہ کپڑا دراصل میں نے اندھیری گلی میں چلتے ہوئے زمین سے اٹھایا تھا۔ اگر روشنی میں اس کپڑے کو دیکھا ہوتا تو اسے چھونا بھی پسند نہ کرتا۔
کار کے ڈیش بورڈ والے خانے میں پیلے رنگ کا فلالین کا ایک ڈسٹر رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ وغیرہ صاف کرنے کے لیے تھا اور اتنا بڑا نہیں تھا کہ پٹی باندھنے کے کام آ سکے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ سیٹ کے نیچے ایک اور کپڑا مل گیا، وہ خاصا بڑا تھا۔ میں نے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر وہ گندا کپڑا کار سے باہر پھینک دیا اور دوسرا کپڑا بازو پر لپیٹنے لگا۔ میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور دانتوں سے گرا لگا رہا تھا کہ پیچھے آنے والی ایک کار بڑی تیز رفتاری سے میرے قریب سے گزر گئی، لیکن تقریباً 50 گز آگے جا کر وہ کار بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز سے رک گئی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اس کار کے اندر کی بتی جل رہی تھی۔ اس میں 2 آدمی نظر آ رہے تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ وہ دونوں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے اور پھر وہ کار بڑی تیزی سے ریورس گیئر میں پیچھے آنے لگی۔ میری چھٹی حس نے فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پہاڑی والے مندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بائیں طرف والی پہاڑی پر کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، مگر مندر والی پہاڑی پر لاتعداد مکان بھی تھے اور جانے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 سڑکیں تھیں۔ میں جس سڑک پر دوڑ رہا تھا اس کے دونوں طرف مکان تھے۔ اے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، پیچھے سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کار میرے والی کار سے چند گز کے فاصلے پر رک چکی تھی اور دونوں آدمی نیچے اتر آئے تھے۔ انہی میں سے ایک نے مجھے للکارا تھا۔ میں دوڑتا رہا، بتدریج بلندی کی طرف دوڑتے ہوئے میرا سانس پھولنے لگا، مگر رکنے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا۔ اس آدمی نے ایک مرتبہ وارننگ دینے کے بعد گولی چلا دی تھی۔ قسمت اچھی تھی کہ گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ میں نے مکانوں کے بیچ ایک تنگ سی گلی میں چھلانگ لگا دی اور دوڑتا چلا گیا۔ میں ایک بار پھر کشادہ گلی میں نکل آیا اور پھر اچانک ہی دائیں طرف سے دوڑتا ہوا ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بھی مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا۔ میرے اور اس کے درمیان 3-4 گز کا فاصلہ تھا۔ اس نے ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ موت آنکھوں کے سامنے ہو تو بزدل سے بزدل آدمی کے دل میں بھی تھوڑا بہت حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میں تو بہت عرصے سے موت سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا۔ اب میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، اور ویسے بھی میں نے یہ اصول اپنا رکھا تھا کہ خود زندہ رہنا ہے تو اپنے دشمنوں کو ختم کر دو۔